اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ یہ کہانی جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ میں نے تقریباً 3 دفعہ سنی، مختلف مواقعوں پر سنی اور اپنی عمر کے مختلف حصوں میں سنی، اور ہر دفعہ اس کا کنٹینٹ مختلف تھا، مرکزی خیال ایک تھا۔ میں یہ نہیں جانتا یہ کہانی سچی ہے یا بنائی گئی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کا رزلٹ جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی ہے، جو چیز یہ کہانی ظاہر کرتی ہے وہ بہت اچھا ہے، بلکہ وہ عبادات کا کمال ہے، حاصل ہے، نچوڑ ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے، کوئی ایک غریب آدمی تھا، اسے حج بیت اللہ کا شوق ہوا اور وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنے لگا۔ محنت کرتے کرتے جب اس کے پاس اتنے پیسے اکٹھے کر لیے کہ وہ حج پر جا سکتا، تو اس نے، کیونکہ پرانے زمانے میں قافلے چلتے تھے، آج کل والا تو حساب کتاب نہیں تھا نا، وہ قافلے چلتے تھے، اس نے قافلے والوں سے تعلق پیدا کیا، ان سے معلومات لیں، ان کے سفر کا، ان کے خرچ کا سب کچھ پوچھا اور ان کو پیسے جمع کرانے کا پروگرام بنا لیا۔ جب وہ معلومات حاصل کر کے اپنے گھر آ رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک عورت اور اس کا بچہ خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم بہت مصیبت میں ہیں، ہمیں فاقے کیے ہوئے کئی دن ہو گئے، کھانے تک کچھ نہیں ملا، ہمارے منہ میں پانی کا قطرہ تک نہیں گیا، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی، اے اللہ تعالیٰ تو ہم پر کرم فرما، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو وہ ٹھٹکا اور رک گیا اور ان سے جا کر پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے اپنی بپتا سنائی، اپنے دکھوں کی کہانی سنائی۔ یہ کہانی سننے کے بعد اس پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے ان سے کہا تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا، گھر سے پیسے لیے اور لا کر ان لوگوں کو دے دیے جو کہ اس نے اپنے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے، زیارات کے لیے اکٹھے کیے تھے، وہ سب ان کو دے دیے۔ اب جب کہ قافلہ روانہ ہونا تھا، وہ اس دن گھر سے تیار ہو کر نکلا اور راستے میں کہیں چھپ گیا۔ قافلہ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا، وہ چھپا رہا اور اس نے محنت مزدوری کر کے اپنا وقت پاس کرتا رہا، لیکن قافلہ جو تھا وہ جب گیا، اس نے زیارات کی، حج ادا کیا، مختلف رسومات ادا کی، روزہ رسول پر گئے، وہاں حاضری دی۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو اس سے بھی پتہ تھا، اوقات کے ان کا پتہ تھا کب واپس آنا ہے، کیا بات ہے، اسے خیال بھی رکھا اس نے۔ جب وہ ان کے راستے میں مزدوری کرتا تھا، جب وہ اسے قریب پہنچے جہاں وہ مزدوری کرتا تھا تو وہ قافلے میں شامل ہو گیا، اور وہ قافلے والے بھی اسے مبارکیں دیں، بھائی تم کہاں غائب ہو گئے تھے، فلاں جگہ ہم نے دیکھا، روزہ رسول پر دیکھا، فلاں جگہ پر دیکھا، طواف کرتے ہوئے دیکھا، صحیح کرتے ہوئے دیکھا۔ ہر کوئی اسے مبارکباد دینے لگا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو یہاں تھا۔ اسی پریشانی میں جب وہ گھر آ گیا، گھر والوں نے اسے مبارکیں دی، تو وہ چلتے پھرتے کسی نیک آدمی کے پاس گیا، کسی ولی اللہ کے پاس پہنچا اور جا کر اس سے ساری بات بتائی۔ جب اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اس نیکی کی وجہ سے
جو تم نے اس ماں بیٹے کے ساتھ کی ہے اب پیسے ان کو دے دیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھ دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل میں کوئی فرشتہ متعین کیا ہو، وہ تمہاری جگہ حج ادا کرتا ہو اور ان لوگوں سے ملا ہو، ان لوگوں نے اسے دیکھا ہو، اسی لیے تمہیں یہ مبارکی دیتے ہیں۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ نے حج قبول کر لیا ہے۔ یہ کہانی کا کنٹینٹ تھا، جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ میں نے یہ مختلف اوقات میں سنی۔ مختلف اوقات میں جب لوگوں نے یہ کہانی سنائی تو ان کے نام مختلف تھے، علاقہ جات مختلف تھے، لیکن جو مقصد تھا کہانی کا وہ ایک ہی تھا، کنٹینٹ ایک ہی تھا، واقعات مختلف تھے۔ آج یہ میں نے کہانی آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ میرا کہانی آپ کے سامنے رکھا صرف ایک ہی مقصد تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی نجات کا باعث کریں، تو خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے یہ مخلوق میرا کنبہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو ایک شخص جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے شخص مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں تیرے پاس گیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص حیران ہو کر پوچھے گا، اے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس گیا تھا اور اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، لیکن تم نے اس کا سوال پورا نہیں کیا، کیونکہ یہ ساری مخلوق، سارے انسان میرا ہی تو کنبہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ بات بالکل درست ہے۔ ہر مذہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر مذہب کے اصول و ضوابط دیکھ لیجئے، ہر مذہب میں انسانیت کی خدمت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے لیے بہت ترغیب دی جاتی ہے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ہر مذہب والے بیان تو کرتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ آج آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور دیکھیے کیا ہم میں یہ صفت موجود ہے؟ ہم دوسرے کا خیال کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خیال بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی ذات کا دیکھتے ہیں، اپنی ذات کا سوچتے ہیں، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنا پورا وقت یہاں سے ختم کر کے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اعمال میں انسانیت کی خدمت کے بہت سے کارنامے موجود ہوں، اور ان کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر شفقت فرمائے، ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مشکل میں پڑ جائیں، نہیں، جو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جو کچھ آسانی سے آپ سے ہو سکتا ہے وہی کافی ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اکیلا کیا کروں گا۔ آپ کام شروع تو کیجئے، جب آپ اس طرف چلیں گے تو آپ کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور یہ دنیا ہی جنت کا نظارہ پیش کرنے لگے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسانی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ پر قائم رہنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔